اتنے لوگ بڑے اصرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے مسجد کو توڑا تھا۔ جی ناظرین کرام، ان لوگوں نے خود کہا ہے ویڈیو میں آ کر کہ ہم ہی نے مسجد کو نعوذ باللہ توڑا تھا، لیکن ان لوگوں کو سی بی آئی عدالت نے رہائی دے دی تھی۔ اب اس کے متعلق بڑی خبر آ رہی ہے کہ بابری مسجد انہدام یعنی شہادت معاملے میں ایک بار پھر عدالت پہنچ گیا ہے۔ لکھنؤ کی سی بی آئی عدالت کے حکم کے خلاف جمعہ کو الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی پٹیشن داخل کی گئی۔ عرضی حاجی محبوب کے ذریعے داخل کی گئی ہے جو ایودھیا سوٹ میں عرضی گزار ہیں۔ ناظرین، بابری مسجد انہدام معاملے میں لکھنؤ کی خصوصی سی بی آئی عدالت کے ذریعے معاملے کے سبھی ملزمین کو بری کیے جانے کے خلاف لکھنؤ بینچ میں عرضی دائر کی گئی ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف لکھنؤ بینچ میں کرمنل ریویژن پٹیشن داخل کی گئی ہے۔ ایودھیا کے حاجی محبوب اور حاجی اخلاق نے عرضی داخل کی ہے۔ ناظرین، بابری مسجد انہدام معاملے میں یہ دونوں عرضی گزار گواہ بھی تھے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر فیض آباد کے روناہی کے دھنی پور گاؤں میں مسجد بنانے کے لیے جو سپریم کورٹ نے 5 ایکڑ زمین مسلمانوں کے حوالے کی تھی، اس کے متعلق بھی ایک خبر ہے کہ جس کے بعد یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونی تھی، لیکن اس معاملے میں پھر سے ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے جس ڈیزائن کو تیار کیا گیا ہے، اسے بابری مسجد کے فریق رہے اقبال انصاری نے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس ڈیزائن کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی ممالک کے طرز پر مسجد کی ڈیزائن دی گئی ہے، ہم ہندوستان کے لوگ ہیں اور ہم ہندوستانی ڈیزائن پر مسجد کو قبول کریں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو نیا ڈیزائن جو بلو پرنٹ جاری ہوا ہے، کسی بھی طرح سے مسجد نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو بھیک میں ملنے والی جگہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سنی وقف بورڈ نے اس کو قبول کر لیا، جس سے پورے مسلمان بھارت کے سخت طور پر ناراض نظر آ رہے تھے۔ بالخصوص بیرسٹر اسدالدین اویسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں وہی جگہ چاہیے جہاں پر ہماری بابری مسجد تھی، ہمیں بھیک میں مسلمانوں کو کوئی جگہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سنی وقف بورڈ نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اب اس کے متعلق جو خبر آئی ہے پوری تفصیل سے رکھا ہے کہ ملزمین کو جو بری کر دیا سی بی آئی عدالت نے، ان کے خلاف پٹیشن دائر کر کے پھر سے ان کے خلاف کیس چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کے متعلق جو بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں، قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارے کے تحفظ اور اس میں اقلیتوں کی صحیح نمائندگی کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں آئین ہند کے آرٹیکل 32 کے تحت جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی کی مدد سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وجی شفیق کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی، ناظرین، جس میں سپریم کورٹ نے مرکز کو نوٹس جاری کر دیا۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق، جس پر آج سپریم کورٹ آف انڈیا 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت عمل میں آئی اور معزز عدالت نے پٹیشن کو سماعت کے لیے قبول کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے اس پر جواب طلب کیا ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ سال 2004 میں نیشنل کمیشن فار مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایکٹ بنایا گیا تھا، جس کی دفعہ 3 کے تحت نیشنل کمیشن فار مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کمیشن میں ایک چیئر پرسن اور 3 ممبرز ہوتے ہیں۔ کمیشن کا چیئر پرسن ریٹائرڈ جسٹس ہائی کورٹ ہوتا ہے، جبکہ ممبران کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اپنے سماج میں بااثر و معزز ہونا چاہیے، لیکن کمیشن کو سول کوڈ کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پوری خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اقلیتوں کے لیے، جو مسلمان ہیں، سکھ ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جبکہ پورے بھارت میں اقلیت، بڑی اقلیت ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو یہاں پر تقرری نہیں دی جا رہی ہے اور حکومت آئے دن اس معاملے میں منمانی کرتے ہوئے اپنے طور پر لوگوں کو طے کر رہی ہے۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کو نوٹس بھی بھیج دیا ہے کہ بھائی تم اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ اس پر حکومت ہند کیا جواب دیتی ہے سپریم کورٹ کو۔ بہرحال ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند آئے دن مسلمانوں کے لیے بالخصوص جو کام کر رہی ہے، یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء ہند کی اور مولانا اسد مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ اہم ترین خبریں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے رکھی ہیں۔ اس کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ برائے کرم ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کریں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔